بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ نشست میں اس وقت ٹیکسلا کی جانی پہچانی شخصیت زردار ظہیر اللہ صاحب نشست میں. محترم، ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اس کے پاکستان پر اثرات کیا رہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راوت صاحب آپ کا شکریہ. یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. ایران نے بہت بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ہے. اسرائیل کو چیلنج کرنا، آپ سمجھیں کہ ورلڈ پاور کو اس نے چیلنج کیا ہے. اور جس طرح بھی حملہ ہوا ہے یہ ایک اسٹریٹجک حملہ تھا، مطلب کہ انہوں نے اپنی پاور دکھائی ہے کہ ہم اس پاور پہ جا سکتے ہیں. جہاں وہ 50 میزائل پھینکے ہیں یا 400 ڈرون بھیجے ہیں، اگر یہ اس کو 10,000 میں کنورٹ کر دیتے تو اسرائیل کے لیے اس کا ناممکن تھا دفاع کرنا. ابھی بھی ان کے 400 ارب ڈالر لگ چکے ہیں. اس چھوٹے سے حملے کو روکنے کے لیے بھی ان کے اربوں ڈالر لگے ہیں. اور سب سے بدترین رول تو اردن والوں نے ادا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے میزائلوں کو اپنی سرزمین پہ روکا ہے. اور پاکستان پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان ایک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایرانی پریزیڈنٹ میرا خیال ہے 2-3 دن میں آ رہے ہیں یہاں پہ، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک پازیٹیو سمت پہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ ہم ایک پازیٹیو رول اس پوری پالیٹکس میں جو انٹرنیشنلی ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمارے بڑوں کو کہ وہ اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں. شاہ صاحب، مختلف دیکھا گیا ہے جی پی ٹی آئی دوستوں کو کہ وہ جگہ جگہ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھل کر موقع نہیں دیا گیا، نہ سیاست کرنے کا نہ کوئی اظہار کرنے کا. تو ان کو 2015 سے پاکستان کا بیڑا گرک کرنے کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا اس کا انجام آپ دیکھ لینا کہ ابھی تک ہم مہنگائی اور جتنے بھی ہمارے بیرونی معاملات ہیں ان میں ہم بھگت رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں کچھ سیکھنا تھا نا. تو بات یہ ہے کہ سیاست کا تو موقع دیا جا سکتا ہے لیکن ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا موقع تو نہیں دیا جا سکتا. شاہ صاحب، بڑے بڑے لوگ آپ کے مہمان بنتے رہتے ہیں. کوئی وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب بھی قریب ترین کوئی مہمان بن رہے ہیں، آپ کے کوئی نہیں؟ یا وہ سالانہ آپ کے پروگرام میں دیکھیے وہ تو ہمارا ایک ثقافتی پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہماری پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہوتا. تو بھی وہ بھی ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی، لیکن یہ پچھلی بار تو آپ نے وزیر داخلہ کو بلایا تھا. نہیں وہ تھے، لیکن اب یہ تو اب ٹائم لگے گا. ابھی تو بہت دور ہے، 6-7 مہینے ہیں. ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں، وزیر کون رہتا ہے. تو بلدیاتی سیاست کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے جی پنجاب میں ہو رہا ہے، مریم نواز نے کوئی ٹارگٹ. بلدیاتی انتخابات ضرور کرائیں لیکن پاور کے ان کو دیں. پاور نہیں دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے، پر لوگوں کو لڑانے کا تو مقصد نہیں ہے. پاورز دے کر بلدیاتی نظام بحال کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غور کریں جو مشرف نے پروگرام دیا تھا ضلع کونسل والا اور یونین کونسل، اور ان کو بحال کریں. ان میں جو خامیاں ہیں ان کو بے شک دور کریں، لیکن اگر ویسے ممبروں کو بنانا ہے اور لوگوں میں آپس میں نفرتیں پیدا کرنی ہیں تو بے شک الیکشن کرائیں. لیکن بغیر پاورز کے ممبرز بنانا میری سمجھ بلدیات بنائیں. ایک تو ضلع کونسل مضبوط ہونے سے صوبائیت کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے جتنے بھی ضلع ہیں ابھی 35 ہو گئے ہیں یا 38 ہیں یا 32 ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے ایک گورنمنٹ میں، اور یہ صوبائی متصوی ختم ہو جائے گی. شاہ صاحب، جو نثار خان صاحب بیمار ہیں، وہ کوئی آپریشن کرا رہے. غلام سرور خان صاحب بھی وہ صحت کے مراحل سے الجھے ہوئے ہیں. اور آگے ہماری جو سیاست ہے اس میں یہ لوگ بہت ڈاؤن بھی ہو گئے. اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ دو بڑے پاور بن کر سامنے آ گئے ہیں. ہمارے کیا سمجھتے ہیں آنے والی سیاست میں کیا رہے گی جی؟ یہ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاست رہے گی. پیپل پارٹی ایک پازیٹیو رول اس میں ادا کرتی رہے گی، لیکن پنجاب میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ نون اور پی ٹی آئی آپس میں میدان میں رہے گی. اور ہمارے ٹیکسلا میں بھی یہی صورتحال رہ سکتی ہے، یا ان بڑی شخصیتوں میں کوئی پاور میں آ سکتی ہے. پارٹی کی طرف جاتے ہیں یا کون سا رخ کرتے ہیں، یہاں تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. شخصیات تو ہمارے علاقے میں ہیں جو بھی ہے، لیکن پارٹی اس وقت دو ہی ہیں، پی ٹی آئی اور نون. البتہ دونوں کی صحت کے لیے تو آپ دعا گو ہے نا. اللہ تعالیٰ صحت دے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے میں
شاہ صاحب جی ہمارے آج تک نوجوان جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں جی کہ انہیں گراؤنڈ نہیں دیا گیا. واقعی میں خود بھی اس سطح پہ بڑی کوششیں کی, سوال کیے, لیکن ابھی تک وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. کیا بات ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا ینگ ایم این اے ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آگے بھی لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے موقع دیے اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے شہر کے لیے عقیل کام کرے گا. اس کے اندر بڑی ہمت ہے, بڑی اس کی طاقت ہے. دوسرا بھی ینگ ہے, محسن بھی. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو اپنی تجویز دیں کہ کون سے وہ ایسی جگہیں ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں اور وہاں پہ گراؤنڈ بن سکتے ہیں. جیسے میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ آپ کے عیدگاہ کے ساتھ ایک پہاڑی ہے, وہاں پہ چھوٹا جم خانہ بن سکتا ہے, جم وغیرہ جمنیزیم بن سکتا ہے, تو آپ کا والی بال گراؤنڈ. تو آپ لوگ خود بھی تو بتائیں نا ان کو کہ کون سی جگہیں ہیں جن کو یہ لے کے ان پہ کچھ بنا سکتے ہیں. شاہ صاحب ٹیکسلا کینٹ کے حوالے سے آپ کا کیا مشاورت جاری ہے جی؟ آپ بیوروکریسی ٹیکسلا کینٹ کے دیکھیے یہ ٹیکسلا کینٹ میں تو ابھی مسائل جو ہیں وہ اس طرح ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ کافی ڈاؤن جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا کم ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایم این ایز ہمیں کوئی بجٹ وہ دیں تو ہم اس پہ کوئی بات ان سے کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ محسن سے کوئی پنجاب کی گرانٹ لیں اور یہ عقیل سے کوئی فیڈرل گرانٹ لے کے ہم اپنے کینٹ کے لیے دوبارہ تجدید جو بھی ہماری نئی پرپوزلز ہیں ان پہ کام ہو. سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ٹیکسلا شہر اور کینٹونمنٹ جوائنٹ بس اسٹاپ کو بنا لے جس سے ان کی آمدن شروع ہو جائے اور سرائے کالا چوک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. لیکن یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب بلدیہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے, کینٹ کوپریٹ کرے اور آمدن دونوں لیں. یہ نہیں ہے کہ کینٹ کے پاس آئے تو کینٹ مار لیں اور ان کے پاس جائے تو وہ مار لیں. یہ جوائنٹ کیونکہ مشترکہ سرحدیں ہیں تو وہ جوائنٹ کوئی ایسی ایفرٹ کرے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکے اچھا بہت. کیونکہ ابھی مرگلہ ایونیو کی وجہ سے ہمارے پاس یہ فرسٹ پریفرنس میں بن جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ کسی انٹرنیشنل لیول کا بس اسٹاپ بنا لیں تاکہ اسلام آباد کی آبادی بھی ہماری طرف رخ کرے. تو شاہ صاحب چودھری مجید صاحب کو بھی کوئی ایسا کہا ہے کہ کم از کم یہ ہمارا جو جی ٹی روڈ جا رہا ہے ٹیکسلے حدود کے اندر, کینٹ حدود کے اندر, اس کے دونوں سائڈیں اگر خرید کر کوئی بڑے پلازے بنائیں, شہر کو اٹھانے والی بات تو نہیں ہو رہی, اس کی اپنی آبادی تو اٹھ رہی ہے. لیکن یہ مجھے بیرسٹر عقیل صاحب نے بتایا, ابھی عید پہ ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میری جو فرسٹ پریفرنس ہے وہ جی ٹی روڈ ہے. تو میں جی ٹی روڈ کو فرسٹ پریفرنس پہ جی ٹی روڈ کو ہائی لائٹ کروں گا اور میں یہ جو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو بس وہ ریڈ والی بس جو یہ ہے وہ بھی حسن ابدال تک میں اس کو لے آؤں. آپ کی یہ میٹرو جو ہے تو کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سروے میں ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے مصروف ترین جو ایریا ہے وہ حسن ابدال سے لے کے پنڈی تک ہے. اچھا شاہ صاحب ایک اور نجی سوال ٹیکسلا شہر کے متعلق ہے کہ ایک جب اوور ہیڈ برج اترتا ہے تو وہاں آگے وہ میڈیکل کی دکانیں ہیں دونوں سائڈ سے, وہ رش پوائنٹ ہے, فاٹک کے اندر جو ہے وہ رش پوائنٹ ہے. اس رش پوائنٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اور انڈر گراؤنڈ کوئی ایک راستہ نکلے یا کیا؟ تو پارکنگ پلازے بنائے نا, مطلب کہ ایک بندہ آپ کا شہر کے بندے ہیں ان کو سمجھائیں کہ جتنا آمدن آپ کو دکانوں سے ہوگی آپ اپنی جگہ کو شاپنگ اور پارکنگ پلازا بنائیں تاکہ لوگ کہیں گاڑیاں تو کھڑی گاڑیاں تو آ گئی ہیں. یہ انتظامی کام ہے. یہ انتظامی کام ہے, بلدیہ کا, اے سی کا اور مقامی لوگوں کا کام ہے. آپ کو جگہ نہیں دے گا تو پارکنگ کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب کوئی مزید اپنا بات کہیں جی. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. ہم تو کہتے ہیں آپ لوگ ایفرٹ کریں ٹیکسلا آباد ہو. بہت مہربانی شاہ صاحب, تھینک یو.